میم آواز کم کرنا یار. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مولانا صاحب بسم اللہ. السلام علیکم سر. سر ہم کون سے چیپٹر پہ تھے؟ عقیدہ نبوت. سب عقیدہ نبوت بولنے بیٹا سر. مولانا صاحب سر آپ کی آواز سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. وہی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. سنو کوئی بتائے ہم 10ویں پیج پہ تھے 11ویں پیج پہ تھے؟ ہاں سر عقیدہ نبوت پڑھیں گے. پیج بتاؤ نا کون سا پیج. 10واں. شروع سے یا بیچ میں سے؟ ارے میں نے آج نئی یہ خنان عباس تو 6 میں. 6 میں نہیں 5 میں. وہ 5 میں 6 میں 5 میں تو 7 میں کیوں لگا ہوا ہے؟ اس کی مرضی. السلام علیکم. اچھا آپ تمام جو ہے نا بچوں سے بہت معذرت، مسائل کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے، جس وجہ سے کلاس جو ہے نا وہ دیر سے بھی ہو رہی ہے اور بار بار کوشش کر رہے ہیں سب، لیکن کچھ ٹیکنیکل پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے گڑبڑ ہو رہی ہے. خیر ہم کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ سب پڑھ رہے تھے عقیدہ عدل کل تک،
آج ہم عقیدہ نبوت شروع کیے اور انشاءاللہ آج ہم ختم بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے, عقیدہ نبوت سب کھول لیں, پیج نمبر 10 ہے عقیدہ نبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں قرار دے. اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں اپنے نمائندے بھیجے ہیں. یہ نمائندے نبی اور رسول کہلاتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اس لیے کہہ رہے ہیں کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں, کوئی بھی زمانہ ہو, اس میں اپنے نبی اور رسول بھیجے. ٹھیک ہے, اب ان اپنے نمائندے بھیجے. ان نمائندوں کو یا تو نبی کہتے ہیں یا رسول کہتے ہیں. نبی کا مطلب پیغام لانے والا, اور رسول کا مطلب پیغام دے کر بھیجا جانے والا. یعنی نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو صرف پیغام لاتا ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول ہوگا, رسول کا مطلب یہ ہوگا کہ جسے پیغام دے کر بھیجا جائے گا. ٹھیک ہے, پہلے سے پیغام دے کر بھیجا جائے گا. انبیاء نہ ہو تو انسان اللہ کا پیغام یعنی دین, بیٹا یہ مائک آف رکھیں آپ لوگ سب, مائک آف رکھیں. انبیاء نہ ہو تو انسان اللہ کا پیغام یعنی دین اور شریعت کے احکام حاصل نہیں کر سکتا, کیونکہ انسان کی عقل آلو ہے, گوبھی ہے, علم بھنڈی ہے. اور فکر لامحدود. بیٹا یہ مائک آف کرو, بار بار مائک کیوں آن کر رہے ہو؟ بھنڈی ہے, پھلی ہے. سر اب مائک کوئی آن نہیں کرے گا. سر یہ حسین سر یہ کاشف علی بول رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کون بول رہا ہے. اب ابھی جو ہے نا وہ ان کی لاسٹ کلاس ہوگی آج. اب جو بولے گا نا اس کی لاسٹ کلاس ہوگی, اس کو ضرورت نہیں پوری کلاس ڈسٹرب کرنے کی. انبیاء نہ ہو تو انسان اللہ کا پیغام, دین اور شریعت کے احکام حاصل نہیں کر سکتا, کیونکہ انسان کی عقل, علم اور فکر لامحدود ہے. دیکھیں اگر ہم انبیاء علیہ السلام کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام حاصل نہیں کر سکتے. ہماری عقل خداوند عالم نے ہمیں دی ہے, لیکن عقل محدود ہے. عقل بہت سارے الہی حاصل نہیں کر سکتے جو ہے نا وہ حاصل ہو جائے گی, تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ہونا چاہیے جو اللہ کے حکم جو ہے نا وہ ہم تک, اللہ کے احکامات ہم تک پہنچا سکے. ہمارا علم محدود ہے, ہماری فکر بھی محدود ہے. ہماری فکر لامحدود نہیں ہے کہ ہم ہر طرف سے جو ہے نا وہ علم حاصل کریں اور فیصلے کر سکیں. اب وہ اس محدود صلاحیت سے زندگی کے تمام حقیقتوں کو انسان کی مدد سے یہ تو سمجھ سکتا ہے کہ اس کائنات ایک خالق ہم دیکھتا ہے, اور اس نے انسان اور کائنات کو کیوں خلق کیا ہے. یہ تو اللہ کے وہ نمائندے آ کر بتا سکتے ہیں. اللہ نے اسی کام کے لیے منتخب کیا ہے. دیکھیں ہم یہ عقل سمجھ سکتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق ہے, اس کائنات کا ایک خالق ہے, اس کے علاوہ دو خالق نہیں ہیں یا تین خالق نہیں ہیں یا زیادہ بنانے والے نہیں ہیں. ہم نے اب تک اپنی عقل سے اس بات کو تسلیم کیا, ہم نے عدل سے جو ہے نا یہ بھی تسلیم کیا عقل سے کہ خدا عادل ہے. لیکن اب ہم یہ کیسے سمجھیں گے کہ خدا کے قوانین کیا ہے؟ ہمیں یہ عقل اس کے لیے کافی تھوڑی ہوگی, بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی آ کر ہمیں بتائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اپنے نمائندے بھیجے ہیں, مختلف زمانے میں مختلف جو ہے نا قوموں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندے بھیجے ہیں. قرآن کریم میں صرف 25 انبیاء کے نام آئے ہیں. دیکھیے قرآن کریم میں صرف کتنے 1,24,000 میں سے صرف 25 انبیاء کے نام آئے ہیں, جو زیادہ تر مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ, مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جس معاشرے میں نازل ہوا وہاں لوگ ان انبیاء کے ناموں سے آشنا تھے. ٹھیک ہے, 25 نام کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ قرآن زیادہ تر مشرق وسطیٰ میں جو ہے نا وہ تمام انبیاء زیادہ تر مشرق وسطیٰ میں آئے, اور وہاں پر قرآن آیا. قرآن تھے اور ان کے پاس توریت اور انجیل کے نام پر جو کتابیں تھیں ان میں بھی یہی واقعات موجود تھے. یعنی جو واقعات قرآن مجید میں ہیں اس سے پہلے توریت اور انجیل یعنی
तौरात और इंजील जो आसमानी किताबें हैं इनमें भी इसी तरह के वाक़यात मौजूद हैं। हर कौम में खुदा ने अंबिया मबूस किए हैं, हमें इनके नाम या इनकी तारीख और सीरत का इल्म नहीं है। खुदा ने जितनी भी कौमें अब तक गुजरी हैं, आप करोड़ों साल पीछे चले जाएं, लाखों साल पीछे चले जाएं, जितनी भी कौमें भी अल्लाह ताला पैदा करता रहा है उसमें अंबिया मबूस किए हैं, अंबिया को भेजा है, अंबिया को नाजिल किया है उनके दरमियान। हमें उनकी सबकी तारीख और सीरत का इल्म नहीं है। अंबिया का राब्ता वही के जरिए बराह रास्त अल्लाह से होता था, वही के जरिए अल्लाह ताला से होता था। अब ये वही क्या है? वही वो पैगाम है जो फरिश्तों के जरिए अल्लाह की तरफ से नाजिल होता है। देखिए वही क्या होती है? वही ये होती है कि अल्लाह ताला का कोई पैगाम होता है जो नबी पर आता है, हम पर नहीं आता बल्कि नबी पर आता है। और नबी पर ये पैगाम जो है ना वो अल्लाह ताला का ये पैगाम नबी पर आता है और फरिश्ता लेके आता है। तो ये फरिश्ता लेके आता है अल्लाह ताला का पैगाम, इसे वही कहते हैं। बाज़ अंबिया पर आसमानी किताबें भी नाज़िल हुई हैं, ठीक है? बाज़ जो है ना वो बाज़ अंबिया ऐसे भी हैं कि जिनमें आसमानी किताबें नाज़िल हुई हैं। 4 मुक़द्दस बड़ी किताबें, उसके अलावा छोटे-मोटे कुछ सहीफ़े भी नाज़िल हुए हैं, लेकिन ये 4 बड़ी किताबें नाज़िल हुई हैं। कौन-कौन सी? तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद। वही का मकसद इंसान को जिंदगी गुजारने का ऐसा तरीका बताना है जिससे उसको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल हो सके। अच्छा, वही क्यों नाजिल होती है? आप जब ये सवाल करना सबका हक है, पूछ हमारी अकल इस बात को तस्लीम करनी चाहिए। ये सवाल उठना चाहिए हमारी अकल में, हमारे जो है ना वो ये सवाल हमारे जहनों में आना चाहिए कि वही क्यों जरूरी है, वही क्यों आएगी, क्या वजह है? तो इसका जवाब ये है कि इस वही का मकसद ये होता है कि इंसान को ऐसा ज़िंदगी गुज़ारने का ऐसा तरीक़ा बताया जाए कि जिससे दुनिया में भी जो है ना वो कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी हो। ना सिर्फ़ दुनिया में, ना सिर्फ़ आखिरत में, बल्कि दोनों में कामयाबी है। राब्ता चूँकि वही के ज़रिए अल्लाह ताला से होता था, इसलिए इनसे किसी किस्म की गलती ही नहीं होती। देखिए, हम अगर खुद ही अपनी तरफ से कोई कवानीन बनाएँ, जो अल्लाह ताला के कवानीन ना हो, अपनी मर्ज़ी से बनाएँ, तो उसमें गलती का इम्कान मौजूद है। लेकिन चूँकि अल्लाह ताला वही के ज़रिए अपने नबी को पैगाम बता रहा है, तो इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का पैगाम एक फरिश्ता है। फरिश्ता ईमानदारी से आके नबी को बताएगा, तो नबी अब बताएँगे ईमानदारी, नबी से गलती इस तरह नहीं हो सकती। तमाम अंबिया अपनी पूरी ज़िंदगी में हर तरह के गुनाह से पाक और मासूम होते हैं। यानी अंबिया जितने अंबिया अलैहिस्सलाम जितने भी गुज़रे हैं, इनसे गलती नहीं होती, इनसे गुनाह नहीं, ये जो ना वो गुनाह से पाक होते हैं, इनसे कोई गुनाह सरज़द नहीं होता अपनी पूरी ज़िंदगी में। वो किसी से इल्म हासिल नहीं करते, बल्कि उनका इल्म अल्लाह ताला की तरफ से अता किया हुआ होता है, जिसे वहबी इल्म कहते हैं। अब क्या होता है, हम जैसे मिसाल के तौर पर आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग सीख रहे हैं इल्म, यहाँ पे जो है ना वो इल्म हासिल कर रहे हैं। इसी तरह हमने अपनों असातिज़ा से सीखा, हमारे असातिज़ा ने अपने असातिज़ा से सीखा। इस तरह ये जो है ना वो हम सीखने का सिलसिला मुस्तकिल जारी रहा। लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलाम इल्म हासिल नहीं करते किसी से, बल्कि इनका इल्म अल्लाह ताला की तरफ से अता किया हुआ होता है, जिसे हम वहबी इल्म कहते हैं। वो वहबी इल्म कौन-सा है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से अता किया हुआ हो, उसे हम वहबी इल्म कहते हैं। वही अक़ल और इल्म के मुकाबले में नहीं आती, बल्कि अक़ल और इल्म की रहनुमाई के लिए आती है, ताकि अक़ल और इल्म गलती ना करने पाएँ। देखिए इस जुमले को समझें। अक़ल और इल्म के क्या होता है, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारी जो वही होती है, वो हमारी वही अक़ल और इल्म के मुकाबले पे नहीं आती। हमारे पास कवानीन ऐसे होते हैं कि जो अक़ली तौर से नहीं होते साबित, अक़ल हमारी तस्लीम नहीं कर रही होती, इल्म उसको तस्लीम नहीं कर रहा होता। लेकिन अक़ल जो वही है, वो अक़ल और इल्म के मुकाबले पे आके खड़ी नहीं होती कि अक़ल कुछ कह रही है, इल्म कुछ कह रहा है और वो वही कुछ और कह रही है, ऐसा नहीं होता। बल्कि वो अक़ल और इल्म की रहनुमाई करती है। वो बताती है अक़ल को, बताती है इल्म को कि जो है ना वो हमें किस तरफ सफ़र करना है। वो रहनुमाई करती है, बल्कि उस जी कौन सा चैप्टर है? बेटा अब ये चैप्टर क्लोज होने वाला है, आप पूछ रहे हैं कौन सा चैप्टर है? पेज नंबर 11 है। पेज नंबर 11। आप सवाल नहीं कर, बंद करें माइक। खत्म नबूवत
انبیاء کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا ہے. دیکھیں نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے, انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا ہے. سب سے پہلے شخص جو اس کائنات میں اتارے گئے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے, وہ نبی تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہدایت کا انتظام کیا ہے, پھر آہستہ آہستہ انسانوں کو بھیجا ہے. دیکھیں یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر ہم اس طرح تصور کریں کہ یہ کائنات جو ہے نا وہ خداوند عالم نے خلق کی ہے, خلق کرنے کے بعد خداوند عالم نے ہماری تربیت کا انتظام نہیں کیا, ہماری رہنمائی کا انتظام نہیں کیا, ہماری ہدایت کا انتظام نہیں کیا. اگر ہدایت کا انتظام نہیں کیا خداوند عالم نے تو وہ ہم سے اپنے قوانین کے متعلق پوچھ نہیں سکتا. مثال کے طور پر اگر میں آپ لوگوں یہاں پہ نہ پڑھاؤں یا آپ کو کتاب فراہم نہ کی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ آگے امتحان دیں, تو کیا آپ امتحان دے پائیں گے؟ آپ کہیں گے یہ کون سی عقلی بات ہے, آپ نے نہ پڑھایا ہمیں, نہ ہمیں کتاب مہیا کی, ہم امتحان کس چیز کا آگے دیں؟ تو آخرت کے لیے ضروری ہے کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں ایسے زندگی گزاریں جیسے خداوند عالم چاہتا ہے. جو اس نے حرام قرار دی ہیں اس کو اس سے انکار کریں, اس سے اراض کریں, اعتراض کریں, اور جو خداوند عالم نے حلال قرار دی ہیں اس کو جو نا انجام دیں. تو جو واجب ہے ان کو انجام دیں, جو حرام ہے ان کو چھوڑ دیں, جو مستحب ہے ان کو انجام دیں تو اور بہتر ہے, جو مکروہ ہے ان کو انجام نہ دیں تو بہتر ہے, جو مباح ہیں ان کو بھی خداوند عالم کی جو ہے نا وہ مرضی انجام دے نہ دیں. لیکن اگر خداوند عالم کی رضا کے لیے مثال کے طور پہ کھانا کھانا ہے, مباح ہے, آپ کھانا کھائیں گے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا کھا رہا ہوں تو وہ ثواب ہو جاتا ہے. بہرحال اگر یہ خداوند عالم ہمیں بتائے نہیں اور ڈائریکٹ کہہ کے آگے جو ہے نا آخرت میں کہا کہ بھائی تم نے میری احکامات کی خلاف ورزی کی تھی, تو ہم کہیں گے نا خداوند عالم تو نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ تیرے احکامات کیا ہیں. اس لیے خداوند عالم نے جب انسانوں کو اس دنیا میں خلق کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے ان کی ہدایت کا انتظام کیا. کیسے ہدایت کا انتظام کیا؟ خداوند عالم نے اس کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تاکہ پہلے انسانوں کی ہدایت کا انتظام ہو, پھر انسان کو بھیجا جائے. کتنا خوبصورت ہے خداوند عالم کا انتظام ہے. دیکھیں خدا نے پہلے ہمارے لیے پانی, ہوا, کھانا, چرند پرند ان سب کا انتظام کیا. یعنی حضرت آدم, پھر کائنات میں حضرت آدم کے ذریعے کائنات میں جو ہے انسان کی نسلیں بڑھنا شروع ہوئی. تو یہ خدا نے پہلے انتظام کیا ہے ہماری ہدایت کا, پھر زندگی ہماری شروع کی ہے. آگے چلتے ہیں. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ کوئی نبی آپ کے بعد نہ کوئی نبی اب تک آیا ہے اور نہ آئے گا. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا, سلسلہ نبوت ختم ہو گیا. آپ خاتم النبیین ہیں, یعنی نبوت کا سلسلہ آپ پر. آپ کے بعد اب تک 1400 سال گزر گئے ہیں, نہ کوئی نبی ہے اور نہ آئے گا. رسول نہ آپ کے بعد کوئی اور نبی آئے گا. آپ کے بعد جو شخص بھی رسالت دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں یا میں رسول ہوں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے دور میں دین مکمل ہو گیا اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. یعنی دین کو مکمل کیا گیا. دین جو رسول حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا, انسان ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کے دور میں دین کامل ہو گیا اور وحی کا سلسلہ یہ رک گیا, منقطع ہو گیا, قطع ہو گیا, ٹوٹ گیا. وہی چونکہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو وحی کا سلسلہ بھی رک گیا. اب کوئی نیا دین, نئی شریعت, وحی یا آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی. یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اب کوئی نیا دین, نئی شریعت, وحی یا آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی. یعنی پہلے اسلام سے پہلے گو کہ وہ سب اسلام کی ہی تبلیغ کر رہے تھے, لیکن کوئی کسی نام سے کر رہا تھا. کبھی جو نا وہ ہم نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شریعت لے کے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت عطا کی گئی, حضرت جو نا اسی طرح تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شریعت عطا کی گئی, دین عطا کیا گیا. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے تو اب ان کے بعد نہ کوئی نیا دین آئے گا, نہ کوئی شریعت آئے گی. وحی یا آسمانی کتابیں نازل بھی نہیں ہوں گی. اب جو آخری کتاب تھی
قرآن سے پہلے مزید جو ہے نا آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، 3 آسمانی کتابیں، توریت، انجیل، زبور. لیکن اب جب یہ آ گیا قرآن مجید آ گیا، اب اس کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی. جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال قرار دیا ہے وہ قیامت تک حلال ہوگی، اور جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا وہ قیامت تک حرام رہے گی. اس کے لیے قرآن کریم میں واضح آیت موجود ہے. مَكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. دیکھیے جو ادیان پہلے آئے اس میں کچھ چیزیں حلال ہوتی تھیں، اگلے دن میں وہ چیزیں حرام ہو جاتی تھیں. بعض پرانے دن میں چیزیں جو ہے نا وہ جائز تھیں لیکن وہ بعد میں حرام ہو گئی. جو دین ابراہیمی تھا اس میں بہت ساری چیزیں حلال تھی، لیکن جب شریعت محمدیہ اس میں بہت ساری چیزیں حرام ہو گئی. امامت کب پڑھائیں گے؟ بیٹا سوال الٹے سیدھے پھر کرنا شروع کر دیے. ٹائم ہو گیا. کون کہہ رہا ہے ٹائم ہو گیا؟ کس نے بولا ٹائم ہو گیا؟ انصار بھائی ذرا دیکھیے گا کون بول رہا ہے. جو بول رہے ہیں نا اب جو جس کا مائک آن ہو رہا ہے نا اس کو ذرا نوٹ کر لیں، اور یہ کل سے کلاس میں نہیں ہوگا. نوٹ کر لیں کہ کون جو ہے نا وہ کلاس میں بول رہا ہے. اب ان کو ہٹا دیں اور یہ کل سے کلاس میں نہیں ہوں گے، بس نوٹ کر لیں. سر ایم عباس تھے. جیسے پہلے جو ہے نا پہلے والی شریعتوں میں بعض چیزیں حلال تھی پھر حرام ہو گئی، تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا کہ بعض چیزیں پرانے دین میں حلال تھی لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام ہو گئی. اب اس کے بعد جو چیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کر دی وہ قیامت تک حلال رہے گی، وہ حرام نہیں ہوگی. اسی طرح جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی تھی وہ قیامت تک حرام رہے گی، وہ حلال نہیں ہوگی. کیوں نہیں حلال ہوگی؟ اس لیے کہ اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور شریعت نہیں آئے گی. وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. جو حلال محمدی ہے وہ حلال محمدی رہے گا قیامت تک، اور جو حرام محمدی ہے وہ قیامت تک حرام محمدی رہے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں دیکھے گا. آپ کی آواز اٹک کے آ رہی ہے ابھی. بیٹا اور سب کو صحیح آ رہی ہے، آپ ذرا اپنا نیٹ کریکشن چیک کر لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ روک دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب انسانوں کو ہدایت اور ہادی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی نئی کتاب اور نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کتاب اور شریعت محفوظ ہے. تاہم انسانوں کی ہدایت کے لیے امامت کا سلسلہ شروع ہو کیا گیا ہے. امام بھی اللہ کی جانب سے بنائے جاتے ہیں اور وہ بھی معصوم ہوتے ہیں، اور وہی کتاب و شریعت کے وارث ہوتے ہیں. دیکھیں اس بات کو سمجھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر قوم میں، ہم نے پڑھا پہلے کہ ہر قوم میں نبی آتا تھا، ان کی ہدایت کا انتظام کیا جاتا تھا. ان کے جو ہے نا وہ ان پر کتابیں ابھی آتی تھیں، نازل ہوتی تھیں، شریعت کے احکام بھی آتے تھے. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا. تو کیا ہم کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہمیں بھی ہدایت کی ضرورت ہے. کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہو سکتی ہیں، ہمارے پاس بھی کوئی حجت خدا ہونی چاہیے. تو جب خداوند عالم نے نبوت کا سلسلہ ختم کیا تو اس کے بعد امامت کے سلسلے کو جاری کیا. امامت کے سلسلے کو جاری کیا. اب امامت کا سلسلہ جاری و ساری ہو گیا ہے. اب اس کے بعد ہمارا جو دور ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کا سلسلہ ہے. امامت میں پہلے حضرت علی علیہ السلام ہے اور آخری امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ. انشاءاللہ امامت کے بارے میں ہم کل اپنے چیپٹر میں پڑھیں گے. آج اگر آپ کو اس چیپٹر کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو جب گروپ کھولا جائے گا تو آپ اس گروپ میں اس حوالے سے سوالات کر سکتے ہیں. آج جو ہم نے نبوت کا سلسلہ پڑھا ہے، آج جو ہم نے عقیدہ نبوت پڑھا ہے، اس کے حوالے سے کسی کو کوئی سوال ہو
تو وہ سوال گروپ پر جب کھولا جائے گا اس پہ کر سکتا ہے. البتہ ایک بات بہت ضروری ہے کہ اب آپ لوگ صرف سوالات گروپ پہ جو کریں گے وہ چیپٹر کے متعلق کریں گے. آپ کو ایگزام کے متعلق پیپر کے متعلق خود بتا دیا جائے گا کہ فزیکل ہوگا, ایم سی کیوز ہوں گے. پیپر زیادہ تر ایم سی کیوز ہی ہوتے ہیں. فزیکل ہوگا یا آن لائن ہوگا یہ آپ کو بتا دیا جائے گا, اس میں آپ کو اپنی تیاری کریں. اچھا بیچ میں ممکن ہے کہ آپ کا کوئی کسی دن امتحان لیا جائے, کوئی آپ کو جو ہے نا وہ اسائنمنٹ دیا جائے, تو اس لیے روزانہ جب بھی آپ کلاس میں آئیں تو وہ جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے اس کو ریویو کر کے آیا کریں, اس کو پڑھ کے آیا کریں. ٹھیک ہے, آپ پڑھ کے آئیں گے. اگر وہ جب آپ پڑھ کے آئیں گے تو پھر آپ کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ آپ کی تیاری صحیح ہو پائے گی, کیونکہ آپ کی تیاری کا وقت آپ کو نہیں ملے گا, بالکل چلتا رہے گا, اچانک دن آ جائے گا آپ کا پیپر کا. تو کلاسز بھی چل رہی ہیں ساتھ میں, آپ اپنی صرف یہ نہیں کہ آپ یہاں پر جو پڑھتے ہیں آپ یہاں پر پڑھیں, اس کے بعد کتاب کھول کے نہ دیکھیں. آپ کتاب کھول کے دیکھتے رہیں تاکہ تاکہ جب کتاب کھول کے دیکھتے رہیں گے تو آگے آپ کی تیاری ہوتی رہے. اور اگر تیاری نہیں کریں گے تو پھر چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. صحیح ہے, اب انشاءاللہ کل نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے. اچھا اگر آپ لوگوں کو یہ والی ممکن ہے کہ یہ والا لنک ختم ہو گیا اور نیا لنک جنریٹ کر کے آپ کو دیا جائے گا گروپ پر, آپ اس سے کنیکٹ ہو جائیے گا. تب تک کے لیے کل تک کے لیے اللہ حافظ. آپ سوالات گروپ میں کیجیے گا. اللہ حافظ.